سائنس کا قرون وسطیٰ مسلمان فلسفیوں، سائنسدانوں اور علماء کے کارناموں سے بھرا پڑا ہے۔ اس دور میں مسلمانوں نے سائنس میں وہ کارنامے سر انجام دیے جو ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ اس دور میں مسلمان علماء ایک ساتھ کئی علوم میں ماہر ہوا کرتے تھے، کیونکہ بہت سے علوم ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت رکھتے تھے۔ اس دور میں ایسے فلسفی اور سائنسدان پیدا ہوئے جن کے کارنامے آج بھی جدید سائنسی تجربات کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے ہی عظیم انسان کا ذکر کریں گے جنہوں نے میڈیکل سائنس، کیمیا، منطق، گرامر اور فلکیات کے علوم میں نہ صرف بیش بہا کارنامے سر انجام دیے بلکہ ان موضوعات پر 200 سے زیادہ کتابیں اور رسالے بھی لکھ کر اپنا نام قیامت تک لینے والوں میں شامل کیا۔ یہ انسان ابو بکر محمد زکریہ الرازی ہیں۔ الرازی، جن کو مسلمانوں کے سائنسی عروج کے دور کا طبیب اعظم بھی کہا جاتا ہے، 854 عیسوی میں اور کچھ مورخین کے مطابق 865 عیسوی میں ایران کے مشہور شہر رے میں پیدا ہوئے۔ اپنی ابتدائی تعلیم رے شہر میں ہی حاصل کی، لیکن الرازی کو جوانی میں موسیقی کا بہت شوق تھا، اسی لیے موسیقی کی طرف راغب ہوئے اور عربی موسیقی کے مشہور ساز عود کے ماہر بنے، لیکن بعد ازاں گھریلو ذمہ داریوں کی وجہ سے کسی اچھے پیشے کی تلاش میں کیمیا گری کی طرف رجوع کیا۔ کیمیا گری کے دوران ہی ان کو مختلف دوا سازوں کی دکانوں پر جانا پڑتا تھا، جہاں ان کی دوستی ایک دوائی ساز کی دکان پر کام کرنے والے سے ہوئی اور الرازی اس کے ساتھ وقت گزار کر دوائیوں کے بارے میں سیکھتا چلا گیا۔ اس کے بعد الرازی نے طب کے پیشے کو باقاعدہ اختیار کیا اور اس وقت کے مشہور اساتذہ سے طب اور فلسفے کی تعلیم لینا شروع کی۔ طب کی ابتدائی تعلیم رے میں لینے کے بعد بغداد کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں طب کے مشہور استاد علی بن ربن بطری سے طب کے تمام رموز و اطوار سیکھے، جنہوں نے علم طب پر دنیا کا سب سے پہلا انسائکلوپیڈیا فردوس الحکمہ تحریر کیا۔ ربن بطری سے علم اور اسناد حاصل کرنے کے بعد الرازی اپنے آبائی قصبے رے واپس آئے، اور چونکہ ربن بطری شاہی طبیب بھی تھا تو ان کے دیے ہوئے اسناد الرازی کے بہت کام آئے، اور ربن بطری کی موت کے بعد رے کے سرکاری شفا خانے میں بطور اعلیٰ افسر مقرر ہوئے، جہاں ان کے پاس بہت سے مریض آتے۔ الرازی ان مریضوں سے طویل گفتگو کرتے، ان کے حالات جانتے، ان کے امراض کی تشخیص کرتے اور اس کے مطابق دوائی کا نسخہ ترتیب دیتے۔ یہ تمام وہ اپنی ڈائری میں قلم بند کرتے۔ بہت عرصہ سرکاری طبیب رہنے کے بعد ان کے پاس اتنا لکھا ہوا مواد جمع ہوا جتنا اس وقت کے کسی اور طبیب کے پاس نہ تھا، اور انہی مواد کو الرازی نے مختلف کتابوں کی شکل دی، جس نے الرازی کو بہت شہرت بخشی۔ 902 عیسوی میں عباسی خلیفہ مقتفیٰ کی دعوت پر بغداد چلے آئے، لیکن اس کے ایک سال بعد ہی رے کے گورنر منصور ابن اسحاق نے ان کو واپس رے بلایا، کیونکہ وہ الرازی کی مدد سے رے کے شفا خانے کو وسعت دینا چاہتے تھے۔ رے میں آنے کے بعد الرازی وہاں بطور طبیب اعلیٰ کے کام کرتا رہا اور اپنی سال کی محنت کے بعد علم طب پر ایک عظیم کتاب منصوری لکھی، جو رے کے گورنر کے نام سے ہی منسوب ہے۔ 908 عیسوی میں خلیفہ کی طرف سے الرازی کو عالم اسلام کے سب سے بڑے بغداد شفا خانے کا طبیب اعظم، موجودہ زبان میں MD مقرر کیا گیا، اور اس عہدے پر الرازی نے 14 سال تک کام کیا اور اپنے علم و تحقیق پر توجہ مرکوز رکھی۔ بغداد کے شفا خانے میں یہ اصول تھا کہ عام بیماریوں کے مریضوں کو پہلے چھوٹے درجے کے طبیب دیکھتے تھے، پیچیدہ بیماریوں کے مریض کو بڑے طبیبوں کے پاس بھیجا جاتا، اور اگر ان سے بھی مرض کی تشخیص نہ ہوتی
تو اس مریض کو الرازی کے پاس بھیجا جاتا تھا۔ جوانی کے دنوں میں چونکہ الرازی کیمیا گری بھی کر چکا تھا تو وہ پیشہ بھی طب کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور ایسے ایسے تجربات کیے جس سے علم کیمیا کو بھی ترقی نصیب ہوئی۔ الرازی ہی وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے کیمیائی مادوں کو جمادات، حیوانات اور نباتات میں تقسیم کیا اور اس طرح سے نامیاتی یعنی آرگینک اور غیر نامیاتی یعنی ان آرگینک کیمسٹری کا آغاز ہوا۔ الرازی نے بہت سی اشیاء کی اسپیسیفک گریوٹی، ایک خاص قسم کے ترازو میزان طبیعی جس کو موجودہ دور میں ہائیڈروسٹک بیلنس کہا جاتا ہے، معلوم کی۔ الرازی نے علم کیمیا پر بھی متعدد کتابیں لکھی، لیکن آپ کی شہرت کی اصل وجہ علم طب تھا۔ الرازی کی مشہور کتاب حاوی ہے جو ان کی موت کے بعد ان کے شاگردوں نے مرتب کی اور اس کتاب کی 25 جلدیں بنی جو آج بھی یورپ کی مختلف لائبریریوں میں لاطینی زبان میں پڑھی ملتی ہیں۔ یورپ کے طبیبوں نے الرازی کی کتاب حاوی سے بہت کچھ سیکھا۔ حاوی کا پہلا ترجمہ 1489 عیسوی میں فارس میں اور دوسری بار 1542 میں وینس میں شائع ہوا۔ الرازی ہی کی دوسری کتاب منصوری کا بھی ترجمہ پہلی دفعہ لاطینی زبان میں لائبر المنصوریس کے نام سے 1481 عیسوی میں لندن سے، دوسری بار 1497 میں وینس سے اور تیسری مرتبہ 1544 میں بیزل سے شائع ہوا۔ الرازی نے اور بھی بہت سی کتابیں لکھی جن میں طب الملوکی، جس میں غذاؤں سے بیماریوں کا علاج بتایا گیا، طب الفقراء یعنی اگر طبیب نہ ہو تو انسان خود اپنی علامات کو دیکھ کر معمولی دوائیوں سے کس طرح اپنا علاج کر سکتا ہے، برسا ایسی دوائیوں کے بارے میں جن کا اثر فوری ہو، اور اس کے علاوہ گردن توڑ بخار کا علاج حجامے کے ذریعے بہت سے پہلے الرازی نے ہی کیا۔ انہوں نے بہت سے کتابچے بھی لکھے جن میں سب سے مشہور چیچک اور خسرہ کے بارے میں کتاب الجدری و حسبہ ہے۔ کتاب الجدری و حسبہ چیچک اور خسرہ یعنی خطرناک بیماریوں کے بارے میں لکھی گئی دنیا کی سب سے پہلی کتاب ہے اور اس کے مختلف زبانوں میں ترجمے بھی کیے جا چکے ہیں۔ اس کتاب کا لاطینی ترجمہ 1445 میں وینس سے اور 1848 میں لندن سے شائع ہو چکا ہے۔ انہوں نے یونانی فلسفی جالینوس کے طب کے بارے میں بہت سی آراء کو رد کیا اور اپنی مشہور کتاب الشکوک علی جالینوس لکھی۔ کیمسٹری کی فیلڈ میں انہوں نے اپنی زبردست کتاب الاسرار یعنی دی سیکریٹس اور سر الاسرار یعنی دی سیکریٹس آف سیکریٹس لکھی اور کیمیائی تجربات میں استعمال ہونے والے بہت سے آلے اور برتن بھی ایجاد کیے جو آج تک استعمال ہو رہے ہیں۔ ایران میں ان کے نام سے کرج شہر میں ایک تحقیقاتی ادارہ قائم ہے جہاں ویکسین اور خون کے اجزاء پر تحقیق کی جاتی ہے، اور ایران ہی کے دوسرے شہر کرمانشاہ میں رازی یونیورسٹی بھی ان کے نام سے قائم ہے۔ 2009 میں ایران نے ویانا میں قائم اقوام متحدہ کے ایک بین الاقوامی سینٹر میں ایک پویلین کو بھی ان کے نام سے منسوب کیا اور وہاں ان کا مجسمہ بھی نصب کیا۔ اس عظیم طبیب کی وفات 70 سال کی عمر میں رے شہر میں ہی ہوئی اور وہیں پر آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ یہ ہیں وہ حوالے جن کی مدد سے ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔